نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نماز کی 6 شرائط ہیں، اور میں ان کو بڑے آسان اور سادے لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ نماز کی پہلی جو شرط ہے وہ ہے طہارت۔ کیا ہے؟ طہارت۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم نے نماز پڑھنے کے لیے آنا ہو تو ہم سب سے پہلے وضو کرتے ہیں، یعنی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو پاکیزگی حاصل کرنا ہے نا، طہارت کرنا، یہ نماز کی پہلی شرط ہو گئی۔ ٹھیک ہے؟ اب طہارت کس کس چیز کی ہونی چاہیے؟ جسم کی طہارت ہونی چاہیے، جو لباس پہنا ہے اس کی طہارت ہونی چاہیے، اور جس جگہ پہ ہم نے پھر نماز ادا کرنی ہے اس جگہ کی طہارت ہونی چاہیے۔ یعنی پاکیزگی میں یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں: جسم، لباس اور جگہ۔ جس جگہ پہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے، تو یہ نماز کی پہلی شرط ہے۔ یاد ہو جائے گی آپ کو؟ نماز کی دوسری شرط کیا ہے؟ اب ہم کیا کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اگر ہم گھر کے اندر ہیں، شرٹ اتاری ہوئی ہے یا جیسا بھی لباس ہے، پھر ہم اپنا لباس صحیح کرتے ہیں کہ اب ہم نے جائے نماز پہ کھڑے ہونا ہے، تو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا جو حصہ ہے مرد کا، یہ چھپانا ہے۔ اس کو ہم ستر عورت کہتے ہیں، سین تے رے، ستر عورت۔ عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانا، عورت کا اپنا معنی ہی چھپانا ہے، اور ستر شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ تو شرمگاہ کا چھپانا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو عورت کہا ہی اس لیے ہے کہ یہ چھپانے کی چیز ہے۔ تو ستر عورت، یہ ہے نماز کی دوسری شرط۔ یہ ہے نماز کی دوسری شرط۔ یاد ہو جائے گی آپ کو؟ بالکل سمپل ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ دوسری شرط ستر عورت، یعنی شرمگاہ کا چھپانا۔ نمبر 3، جب ہم وضو کر لیتے ہیں، لباس صحیح ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اپنا چہرہ قبلہ کی جانب کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، تو اسے کہتے ہیں استقبال قبلہ۔ کہتے ہیں نا استقبال کرنا کسی کا، تو یہ استقبال قبلہ، کہ قبلہ کی جانب چہرہ کرنا۔ تو یہ نماز کی تیسری شرط ہو گئی۔ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ یہ نماز کی تیسری شرط ہوگی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ طہارت۔ دوسری شرط اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ بالکل سادہ۔ اچھا، استقبال قبلہ کے بعد جب ہم قبلہ کی جانب چہرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد کیا چیز ضروری ہوتی ہے کہ اب نماز کون سی ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء؟ اب ہم وقت کا خیال کرتے ہیں کہ میں نے نماز کون سی پڑھنی ہے، کس نماز کا وقت ہے۔ تو یہ جو وقت ہے نا، یہ نماز کی چوتھی شرط ہے۔ یہ نماز کی، کہ بھائی میں جو نماز پڑھنے لگا ہوں اس کا وقت کون سا ہے۔ تو وقت کون سا ہے؟ ابھی جیسے ہم نے ظہر پڑھی تو یہ ظہر کا وقت ہے، تو جو نماز ہم نے پڑھنی ہے اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ظہر کا وقت ابھی ہے تو میں آنے والی عصر اس میں پڑھ لوں، نہیں۔ ابھی جو عصر کا وقت آنا ہے، عصر کی نماز آنی ہے، اس کو میں ظہر کے وقت میں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ مجھ پر ابھی وہ فرض ہی نہیں ہوئی، اس کی شرط ہی نہیں پائے گی۔ شرط کیا تھی؟ وقت کا پایا جانا۔ وقت تو ہے نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی نا؟ جس طرح ہر سیارے کا ایک مدار ہوتا ہے، وہ اپنے مدار میں جائے گا تو اس کا وہ حکم لاگو ہوگا نا، اسی طرح عصر کی نماز کا جو وقت ہے وہ ظہر کی نماز کے وقت کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو جب اس کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تو میں عصر کی نماز پڑھوں گا کیسے؟ تو وقت کا ہونا یہ نماز کی چوتھی شرط ہے۔ اچھا، ہم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اب یہ نماز ظہر ہے، اس کا وقت ہو گیا، اب میں نے یہ ظہر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ نیت، کہ میں نے اب ظہر کے فرض پڑھنے ہیں، سنت مؤکدہ پڑھنی ہے، میں نے بعد والی 2 سنتیں پڑھنی ہیں، نفل پڑھنے ہیں، کیا پڑھنا ہے۔ تو نماز کی 5ویں شرط کیا ہے؟ نیت کرنا۔ کیا ہے؟ نیت کرنا۔ بالکل سمپل سا، آپ دیکھیں سب سے پہلے شرط کیا تھی؟
ہم سب جانتے ہم نے سب سے پہلے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، اس کے بعد سترے عورت، میں نے لباس اپنا ٹھیک کرنا ہے۔ تیسری شرط ہوتی ہے استقبال قبلہ، میرا چہرہ قبلہ کی جانب ہو گیا ہے۔ پھر ہوتا ہے وقت کہ میں نے نماز کون سی پڑھنی ہے، اور پانچویں شرط ہے نیت کرنا کہ اب میں نیت باندھنے لگا ہوں، اور پھر آخری شرط یہ ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ اس کے بعد یہی ہوتا ہے نا جی، نیت کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنا، ایسے ہی ہے۔ تو یہ نماز کی کتنی شرائط ہوئی؟ یاد ہو گئی ہیں؟